آغا ایک سوال رہ گیا تھا، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی. آپ جو فص شعیب نبی کے بارے میں ہم قلب کی بات کر رہے تھے، تو اس قلب میں نفرت بھی تو جی ہے، اور وہ جی خدا کی طرف سے ہے یا وہ انسان دیکھیں، کے؟ نفرت، شہوت، غضب، یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ساری جو نفس کے قلب کے جو شاخیں ہیں، ان کا تعلق ہے قلب سے، لیکن یہ قلب کی شاخیں ہیں. جس طرح ذہن ہے، عقل ہے، ٹھیک ہے، قوائے وہمیہ، حسیہ، عقلیہ، یہ سارے کے سارے ان کے پھر مد مقابل وہمیہ، غضبیہ، شہویہ، یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ قلب کی شاخیں نفس ہیں. کے اصل جو چیز ہے وہ نقطہ مرکزی، وہ جو مرکز ہے نا، وہ قلب ہے. بالکل صحیح، جی بالکل صحیح، بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. فص حکمت ملکیہ فی کلمت لوطیہ. حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں یہ جو فص ہے، ابن عربی نے اس فص کو فص ملکیہ، حکمت ملکیہ کے عنوان سے حضرت لوط علیہ السلام سے منسوب کیا ہے. تو ابن عربی کا متن اور جو کچھ متن میں کہا گیا ہے اس کو پڑھنے سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی کا ایک مختصر سا خاکہ، ایک مختصر سا زندگی نامہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. یہ حضرت لوط علیہ السلام یہ وہ نبی ہیں کہ جن کا قرآن مجید میں 27 بار تذکرہ ہوا ہے. مشہور نبی، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام تھے. نوح علیہ السلام بھی ایک نبی تھے، لیکن نوح یہ فقط قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے 2 مومن عورتوں کی مثال بیان کی ہے اور 2 کافر عورتوں کی مثال بیان کی ہے، ان میں یہ 2 نبی، ایک حضرت نوح علیہ السلام ہے اور ایک حضرت لوط علیہ السلام ہے، ان کی بیویوں کا تذکرہ کیا ہے. تو یہ وہ نبی ہیں کہ جن کے ساتھ ان کے گھر والوں نے خیانت کی تھی، گھر والوں نے ساتھ نہیں دیا تھا. انہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف دعوت دی، کافی عرصہ تک لوگوں کو اس طرف بلانے کی کوشش کرتے رہے، لوگوں کو انحراف سے نکالنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن لوگوں نے انحراف پہ رہنے کو ترجیح دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی قوم پہ عذاب نازل کیا. نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کے بیٹے نے خیانت کی تھی، اور بیٹے کے ساتھ ان کی جو بیوی تھی انہوں نے خیانت کی تھی، اور نوح علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ نوح علیہ السلام کے جو دشمن اور مخالف لوگ تھے ان کا ساتھ دیا تھا. اسی طرح نوح علیہ السلام کے بعد حضرت لوط علیہ السلام جب آئے، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ جب ارشاد فرماتا ہے کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ تعالیٰ 2 کافر عورتوں کی مثال بیان کرتا ہے، ایک نوح علیہ السلام کی بیوی اور دوسری حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی. لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں عورتیں ہمارے 2 صالح بندوں کی سرپرستی میں تھیں، ان کی زوجہ تھی، ان کی ملکیت میں تھیں. فخانتہما، ان دونوں نے خیانت کی. فلام یغنیا عنہما من اللہ شیئا، خیانت کی تو اس خیانت کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر کسی چیز نے ان کو اللہ سے پھر بے نیاز
نہیں کیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کیا. وقیل ادخل النار مع الداخلین، کہا گیا کہ آپ جہنم میں داخل ہو جائیں داخل ہونے والوں کے ساتھ. تو یہاں پہ خیانت وہ مراد خیانت عفت پاک دامنی والی خیانت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی کی بیوی کبھی بھی خلاف عفت اور خلاف پاک دامنی کام نہیں کر سکتی. دوسری جو چیز اس سے ثابت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کی بیوی ہونا معیار نہیں ہے، بلکہ نبی کی بیوی ہو کر بھی جہنمی ہو سکتی ہے. جس طرح نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی دو نبیوں کی بیویاں تھیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے انہوں نے کہا جہنم میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ. اور ان کو لوط اور نوح علیہ السلام کی بیوی اور زوجہ ہونا یعنی فائدہ نفع نہیں پہنچایا، بلکہ اگر نبی کی بیوی ہے اور ایمان صاحب ایمان نہیں ہے تو جہنم میں جائے گی. معیار ایمان ہے، مومن ہونا اللہ اور اس کے نبی کی کئی ہوئی باتوں پہ ایمان لانا یہ معیار ہے. تو یہ لوط علیہ السلام کی بیوی نے ان سے خیانت کیا یہ کی تھی کہ لوط علیہ السلام کی قوم میں جو ایک برائی رائج تھی تو لوط علیہ السلام کی قوم کی ہمراہی ان کی بیوی کرتی تھی. یہ ان کی بیوی قوم کے ساتھ تھی، لوط علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ تم نے میرے نبی کی مخالفت کی ہے لہذا تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ. تو یہ لوط علیہ السلام کہتے ہیں کہ لوط علیہ السلام ایک بڑے پیغمبر ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم عصر نبی لوط علیہ السلام تھے. ان کے والد کا نام ہاران بن نارخ اور ان کی ماں کا نام بعض نے رقیہ لکھا ہے، لیکن ورقہ بنت لاحج یہ ان کی والدہ کا نام تھا. لوط علیہ السلام کی والدہ کا نام ورقہ بنت لاحج اور والد کا نام ہاران بن نارخ، اس طرح نون الف ریخ نارخ. تو فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے حبوط کے 3,422 سال بعد حضرت لوط علیہ السلام اس دنیا میں متولد ہوئے. کہاں متولد ہوئے؟ بابل، شہر بابل میں ان کا تولد ہوا. حضرت آدم علیہ السلام کے حبوط کے 3,422 سال بعد. قرآن مجید میں حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ 27 بار ہوا ہے. 27 بار ان کا نام مبارک قرآن مجید میں آیا ہے. اور ان کو ایک ایسا رسول جو صالح رسول تھا، یہ جس طرح یہ آیت میں نے پڑھی ہے کہ کانتا تحت عبدین صالحین، تو نوح اور لوط کو صالح عبد قرار دیا اللہ تعالیٰ نے. تو فرماتے ہیں کہ یہ وہ نبی تھے، وہ رسول تھے کہ جو عبد صالح تھے، کہ جن کا مقابلہ اپنی قوم کی شہوت پرستی کے ساتھ تھا. شہوت پرستی قوم کی وہ عروج پہ تھی، تو اس کا مقابل میں حضرت لوط علیہ السلام تھے. لوط علیہ السلام ان کو آئین ابراہیم علیہ السلام کی طرف دعوت دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول اللہ کی کئی ہوئی باتوں پہ عمل کریں. یہ جس راستے پہ تم چل پڑے ہو یہ راستہ گمراہی کا ہے، بربادی کا ہے، تباہی کا ہے، دنیا و آخرت میں تم ذلیل و رسوا ہوگے. لیکن وہ قوم تھی، انہوں نے پھر نہیں مانا. تو فرماتے ہیں کہ لوط کا معنی کیا ہے؟ لوط
दरअसल में अरबी में लाता यलूत से इसको लिया गया है, जिसका मतलब होता है कल्बी पैबंद, दिल का जो पैबंद है ना, दिल का इर्तिबात, राबता, उसको लूत कहा जाता है। लिहाजा कहते हैं कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम का एक कल्बी मुहकम राबता था अल्लाह ताला से, इस वजह से लूत को लूत कहा जाता है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का एक कल्बी मुहिम मुहकम राबता था अल्लाह ताला के साथ, जिसकी वजह से, इस कल्बी मुहकम इर्तिबात की वजह से, इस राबते की वजह से इनको लूत कहा जाता था। और इनकी कौम को, इनके बरक्स इनकी कौम को वो अमल इर्तिबात नामशरू, जो नामशरू वो जो राबता जिनसी था, वो इस लिवात में पड़ गई, तो उसको लिवात कहा जाता है। तो उनकी कौम उस इर्तिबात नामशरू में क्या आलूदा हो गई थी। आप फरमाते हैं कि अब हजरत क्या कहते हैं लूत अलैहिस्सलाम की हम जिंदगी को हम देखते हैं, तो इनकी जिंदगी बड़ी दर्दनाक रंजो अलम से मुरक्कब एक जिंदगी, जिसके मुकाबले में खुद हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने एक बड़े सब्र व तहम्मुल से और बड़ी ही मुकावमत से अपनी जो जिम्मेदारी थी वो उसको अंजाम देते रहे। अपनी जो अल्लाह ताला की तरफ से जो जिम्मेदारी इन पे आयद की गई थी, उन रंजो अलम के मुकाबले में, मसाइब व आलाम के मुकाबले में हजरत लूत अलैहिस्सलाम सब्र व तहम्मुल से अपनी जिम्मेदारी को अंजाम देते रहे। अपनी जिम्मेदारी जो थी उससे पीछे नहीं हटे। क्योंकि जिम्मेदारी को अंजाम दें, आगे नतीजा जो है उसका वो अल्लाह ताला पे छोड़ दें। कुरान में भी अल्लाह फरमाता है फैजा अज़मता फतवक्कल अल्लाह। कोई आप जब आज़म करते हैं, इरादा करते हैं काम करने का, तो उसके बाद तवक्कुल बर खुदा कर दें, काम अपनी जिम्मेदारी अंजाम दें। उसके बाद जो कुछ आपकी तवान में है, अपनी जिम्मेदारी में कोताही न करें, बाकी उसका नतीजा अल्लाह पे डाल दें। वो सारे काम जरूरी नहीं है कि इंसान ने सारे खुद ही अंजाम देने हैं। जो इंसान की तवान में है वो इंसान ने अंजाम देना है, लेकिन ये देखें कि दुनिया में काफी सारी चीजें हैं कि जो इंसान के बस में नहीं है, इंसान ने अंजाम नहीं देने, तो वो अल्लाह पे छोड़ दे। जो भी रास्ता होगा वो अल्लाह ताला खुद ब खुद फिर रास्ता आगे से निकाल देगा। लेकिन यह है कि आप अपनी जिम्मेदारी, उसके क्या कहते हैं मसूलियत जो है, उसके मुकाबले में कोताही इंसान को नहीं करनी चाहिए। जब उसमें कोताही नहीं होगी तो अल्लाह ताला जरूर आगे से मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो तकवा इख्तियार करते हैं अल्लाह ताला रास्ते निकाल देता है उनके लिए, आगे कल्बी रास्ते खोल देता है, आगे दरवाजे खोल देता है उनके लिए। तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी चूंकि नबी थे, एक साले आबद थे, इनका कल्बी राब्ता था खुदा से, तो जो इस आलम में आए लोगों से उनका वास्ता पड़ा, तो उस लोगों से वास्ते की बुनियाद पर जो कुछ भी उनकी तवान, जो कुछ भी बहसियत इंसान, जो उनकी जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी में कोताही नहीं की। जब जिम्मेदारी में कोताही नहीं की तो अपनी जिम्मेदारी ड्यूटी अंजाम दी, लेकिन लोगों ने आगे से उसका सही जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से फिर एक सरसख्त अज़ाब उनकी पे अल्लाह ताला ने नाजिल किया। तो कहते हैं हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम के रिश्तेदार थे। अब इस रिश्तेदारी में तारीखी रवायात में इख्तिलाफ है। बाज कहते हैं कि उनके लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम के भतीजे थे, भाई के बेटे थे, भतीजे थे।
بعض تاریخی روایتوں میں ہے کہ نہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خالہ کے بیٹے تھے، خالہ زاد، دونوں خالہ زاد بھائی تھے۔ اور بعض روایات کی بنیاد پر حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم کی بیوی تھی، وہ ان کی ماں کی طرف سے بہن تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی بہن تھی ماں کی طرف سے، جنہیں دختر مادری کہا جاتا ہے، ماں کی طرف سے بہن تھی۔ تو کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل کی سرزمین میں، جو فعلی طور پہ میرے خیال میں عراق کا یہ جو سارا بھی فعلی عراق جو ہے اس کو بابل کہا جاتا ہے، بابل کی سرزمین میں لوگوں کو یکتا پرستی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، توحید کی طرف دعوت دی، تو کہتے ہیں کہ ان سرسخت حالات میں سب سے پہلا مرد، سب سے پہلا شخص جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان لے کے آیا وہ یہی حضرت لوط تھا، حضرت لوط علیہ السلام تھے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان لے کے آئے اور ہمیشہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو نمرود کے خلاف جو مبارزات کیے تھے، وہ جو واقعات پیش آئے، تو ان میں تنہا یاور اور یار اور مددگار وہ حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا مرد جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان لے کے آیا وہ حضرت لوط علیہ السلام تھے، اور سب سے پہلی عورت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان لے کے آئی وہ ان کی مادری بہن سارہ تھی، سارہ جو حضرت ابراہیم کی بیوی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ لوط علیہ السلام بھی بابل کی سرزمین میں متولد ہوئے۔ تو فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے آئین اور اس کی حقانیت پہ اعتقاد رکھ کر حضرت ابراہیم کے آئین کے سرسخت مدافع اور مبلغ تھے۔ جو کچھ ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو دعوت دے رہے تھے یہ ان کے مددگار بھی تھے، پھر اسی بات کی یہ تبلیغ بھی کرتے تھے جو کچھ ابراہیم علیہ السلام فرماتے تھے، اور پھر اس کی سرسخت مدافع تھے، دفاع کرنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے آئین کے سرسخت مدافع میں سے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اسی راستے میں انہی ایام میں پھر ان کو نبوت اور رسالت ملی، حضرت لوط علیہ السلام کو۔ تو فرماتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام سے ایک چیز نقل ہوئی ہے جس میں مولا فرماتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے قوم کے درمیان 30 سال گزارے، اپنی قوم میں 30 سال گزارے، اور ان 30 سالوں میں اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی توحید کی طرف دعوت دیتے رہے اور عذاب الہی سے بچانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ پھر لوگ اس طرف نہ آئے۔ لوط پھر ساتھ مولا یہ بھی فرماتے ہیں کہ لوط حضرت ابراہیم کی خالہ کے بیٹے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کے مادری بھائی تھے۔ تو یہ ہر دو ابراہیم اور لوط پیغمبر، رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کے بارے میں پھر لوط علیہ السلام کی کچھ خصوصیات بھی نقل ہوئے ہیں کہ جو میں آگے ذکر کریں گے۔ تو اب اسی بابل کی سرزمین میں لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، تو انہی ایام میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت و رسالت عطا کی، مقام نبوت و رسالت پہ فائز کیا۔ فرماتے ہیں کہ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل کی سرزمین کو چھوڑ کر فلسطین کی طرف ہجرت کرنے کا قصد کیا تو حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بہن سارہ
وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں نے بھی ہجرت کی تھی سرزمین بابل سے. اب یہ فلسطین آ گئے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سارا بھی، اور حضرت لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے. پھر کہتے ہیں کہ جب مصر میں وارد ہوئے تو وہاں پہ ایک اور کنیز کا اضافہ ہوا جس کا نام ہاجرہ تھا. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ. تو فرماتے ہیں کہ یہ اب 4 لوگوں کا گروہ فلسطین کی طرف روانہ ہوا. حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ. تو فرماتے ہیں کہ ابراہیم، سارہ، ہاجرہ، لوط علیہ السلام نے ایک یمن اور شام کے راستے میں ایک بیابان میں جا کے ڈیرے لگا دیے. جو بھی وہاں سے گزرتا تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے پکڑ کر توحید اور اللہ تعالیٰ کے آئین اور اس کی یکتا پرستی کی طرف دعوت دیتے تھے. اور کیا کہتے ہیں، چونکہ ابراہیم علیہ السلام بابل سے وہاں پہنچے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کا جو نمرود کے ساتھ مبارزہ ہوا تھا یا مبارزات ہوئے تھے، تو ان مبارزات میں نمرود نے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا تو ان کے آگ میں ڈالے جانے کا جو واقعہ تھا اتنا زیادہ مشہور تھا کہ سارے لوگوں میں شائع ہو چکا تھا، سب اسے جانتے تھے. تو لہذا بعض ابراہیم علیہ السلام سے کہتے تھے کہ آپ اس شاہ کے آئین کی مخالفت نہ کریں. نمرود کی طرف اشارہ کرتے تھے کیونکہ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ نمرود اپنے مخالفین کو قتل کر دیتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس راستے کو، اپنی اس تبلیغ کو جاری رکھا. بتاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا کام کیا تھا. وہاں جب ڈیرا لگایا تو جو بھی ان کے خیمے کے قریب سے گزرتا اس کو اپنا مہمان بنا کے پھر کیا کہتے ہیں، یعنی جو بھی وہاں سے گزرتا وہ علاقہ، جو ساتھ جتنے بھی دیہات تھے، وہ سارے کے سارے اتنے کیا کہتے ہیں نعمات الہیہ، جیسے کیا کہتے ہیں مختلف قسم کے فروٹ ہیں، مختلف قسم کے جو ہے نا میوہ جات ہیں، وہ ان کی یعنی وافر مقدار میں وہ موجود تھے. تو سب کو دعوت بھی دیتے، ان کی مہمانی بھی کرتے، اور سب کو وہ ساری چیزیں اچھے طریقے سے کھلاتے پلاتے اور اللہ تعالیٰ کے آئین کی طرف دعوت دیتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ اب چونکہ نعمات الہیہ کثیر تعداد میں کثرت سے تھیں، ان کی فراوانی تھی نعمات الہیہ کی، تو اب جہاں پہ جس قوم میں یا جس شخص پہ نعمات الہیہ زیادہ ہوں، شیطان اس سے زیادہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے. آپ دیکھ لیں معاشرے میں بھی کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، مال و دولت زیادہ ہو، تو ان کے گمراہ ہونے کا چانس بھی زیادہ ہوتا ہے، اور گمراہ ہی وہی لوگ زیادہ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ قرآن میں جو بھی نبی آتا ہے، ہر نبی جب وہ نبوت کا اعلان کرتا ہے تو سب سے پہلے جو لوگ مخالفت کرتے ہیں، قال الملأ الذین کفروا، وہ علاقے کے جو وڈیرے جاگیردار لوگ ہیں وہ سب سے پہلے مخالفت کرتے ہیں. کیونکہ جن کے پاس نعمات الہیہ، کثرت مال، کثرت رزق، یہ ساری چیزیں وافر مقدار میں ہیں، تو ان کے اندر انحراف کی جو صلاحیت ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو عراق میں چونکہ عراق میں کتنے کہتے ہیں کہ کتنے علاقے نعمات الہیہ جس طرح کے میوہ جات ہیں، یہ ساری چیزیں ان کی فراوانی تھی اور لوگ بہت زیادہ خوشحال بھی تھے. تو یہیں پہ شیطان نے آ کے ان کو دھوکہ دیا، فریب دیا. جب فریب دیا تو ان کی
عیش و عشرت سے استفادہ کیا، عیش و عشرت سے استفادہ کیا، استفادہ کر کے اس قوم کو وہ ایک عمل زشت لواط جو ہے اس کی وہ سکھایا شیطان نے۔ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے شیطان انسان کی صورت میں خود تیار ہوتا ہے اور خود یعنی اس عمل میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اب اس غلط کام کی وجہ سے وہاں پہ کافی سارے لوگوں نے اسے اچھا نہیں سمجھا، بلکہ لوگ ناراض ہوئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کے انہوں نے شکایت کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو مبلغ کے عنوان سے ان کے پاس بھیجا تاکہ ان لوگوں کو اس غلط کام سے نجات دلائیں، ان کو نصیحت کریں کہ یہ کام غلط ہے۔ اچھا، وہ کون کون سے شہر تھے؟ وہ شہر تھے سدوم، یہ جو 5 شہر لکھے ہوئے ہیں، عمورہ، ادوما، ساورا اور سابورا، یہ شہر تھے وہاں پہ۔ تو اب چونکہ ان شہروں میں اللہ تعالیٰ کی جو زمین زرخیز تھی، اس نعمات الہیہ کی فراوانی تھی، لوگوں کے پاس کیا کہتے ہیں بہکنے اور انحراف کی صلاحیت استعداد زیادہ تھی، تو شیطان نے ان کو گمراہ کیا۔ گمراہ جب کیا تو پھر کچھ لوگ وہ ایک دفعہ یہ عمل جب انجام ہوا، ایک دفعہ یہ عمل انجام پایا، تو اس وقت کافی سارے لوگ ناراض ہو کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس شکایت لے کے آئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو مبلغ کے عنوان سے ان کو اس انحراف اور غلط کام سے نجات دلانے کے لیے بھیجا۔ اب حضرت ابراہیم لوط علیہ السلام اس قوم میں پہنچے کہ ان کو جا کے تبلیغ کریں۔ تو کہتے ہیں کہ اب ایک فلسطین کے ایک طرف لوط علیہ السلام کا ایریا تھا، دوسری طرف فلسطین کی دوسری سائڈ پہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تو کہتے ہیں کہ فاصلہ 8 فرسخ کا فاصلہ تھا ان کا۔ تو کہتے ہیں کہ جب لوط علیہ السلام وہاں پہنچے، ان جو دیہات تھے 5، اس اپنے جو علاقہ تھا، تو لوگوں نے اس کو جب دیکھا اور پوچھا کہ تم کون ہو، تو لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کا کزن ہوں، خالہ کا بیٹا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت ان لوگوں نے کہا کہ یہ وہی ابراہیم کہ جس کو نمرود نے آگ میں پھینکا تھا، اور آگ نہ فقط انہیں آگ نے جلایا تھا بلکہ آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، اور وہ بھی یہیں چند فرسخ کے فاصلے پر ہے تم سے۔ تو لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ بالکل اسی طریقے سے ہے۔ تو اب لوط علیہ السلام نے ان کی بات سن کے فرمایا کہ اللہ سے ڈریں، نیک اور پاک راستہ انتخاب کریں۔ یہ جو غلط کام میں کا ارتکاب کیا ہے تم لوگوں نے، یہ اس کو ترک کر دیں، اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی گستاخی نہ کریں، دنیا و آخرت میں ذلیل ہوں گے۔ پھر کیا کہتے ہیں لوط علیہ السلام نے ان کو اسی قسم کی تبلیغ شروع کر دی اس کام سے، تاکہ یہ لوگ اس کام سے باز آ جائیں۔ اب فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ ایک ایسا کام تھا کہ یہ وہ کام تھا کہ جو طبیعت اور فطرت کے خلاف عمل تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو آئین حق ہے، اس کی ایک طبیعت اور سنت الہی ایک راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فطری راستہ ہے کہ انسان کے اندر جو غریزہ جنسی ہے، اس غریزہ جنسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک صحیح راستہ ازدواج کہ وہ ہر قوم میں وہ ایک شادی کا ازدواج کا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے جب مرد و زن کو خلق کیا
تو وہ ایک طبیعی راستہ جو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اندر رکھا. تو اب اس کے برخلاف، فطرت کے برخلاف یہ عمل قوم کی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے انجام دیا. تو یہ اتنا بڑا گناہ تھا، چونکہ فطرت کے خلاف گناہ تھا، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی وجہ سے، اس غلط کام کی وجہ سے اس قوم کو عذاب میں مبتلا کیا. آپ دیکھیں کہ زنا ہر قوم میں، ہر ملت میں رہا ہے، لیکن کوئی قوم، کوئی امت زنا کی وجہ سے ہلاک نہیں ہوئی. لیکن عمل لواط کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قوم کو، لوط علیہ السلام کی امت پہ عذاب نازل کیا. کیوں کیا عذاب نازل؟ کیونکہ ایسا گناہ تھا جو فطرت کے خلاف تھا. تو فطرت کے خلاف جو چیز ہوتی ہے وہ کبھی قابل بخشش اور قابل عفو نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس طرف دوسرا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز انسان کی فطرت میں رکھی ہے، تو اس وجہ سے اس کے لیے ایک راستہ بتایا، اس راستے سے انحراف کر کے یہ دوسرے راستے پہ چل پڑے. تو یہ وہ دوسرا راستہ جو فطرت کے خلاف تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو یعنی سخت طریقے سے اس کی گرفت کی. تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر وہ فرشتے بھیجے تھے. فرشتے بھیجے وہ اسرائیل و میکائیل و اسرافیل، کہ آپ جا کے اس قوم پہ عذاب نازل کریں. اب وہ لوگ آئے لوط علیہ السلام کو خبر دینے کے لیے کہ ہم آپ کی قوم پہ عذاب نازل کرنے والے ہیں، لہذا آپ اپنی یہ 2 بیٹیوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں. تو اب وہ چونکہ فرشتے انسانی صورت میں آئے اور خوبصورت ان کی شکل تھی، تو ان کی جو بیوی تھی، وہ بیوی چونکہ اس قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، تو ان کی بیوی نے چونکہ ان کی بیوی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جب بھی کوئی مہمان آتا تھا، چونکہ حضرت لوط علیہ السلام مہمان نواز تھے، تو یہ تنور جلاتی تھی. دھواں جب نکلتا تھا تو لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ ان کے گھر مہمان آیا ہوا ہے. تو یہ پھر وہ جو بھی خوبصورت مرد کو دیکھتے تھے، یہ قوم اس طرف دوڑ پڑتی تھی. تو اب یہ فرشتے انسانی شکل میں آئے، خوبصورت شکل میں آئے، انہوں نے نہیں پہچانا. لوط علیہ السلام تو پہچان گئے تھے. اب جب اس کی بیوی نے ان کو اطلاع دے دی، وہ ساری کی ساری قوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر داخل ہو گئی. اب جب لوط علیہ السلام کے گھر داخل ہوئی، تو لوط علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ کام یعنی ایک برا کام جس میں یہ قوم غرق ہو گئی ہے، تو یہ مہمان ہیں، فرشتے ہیں. تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو پیشنہاد دی کہ آپ یہ کام نہ کریں، یہ غلط کام ہے. میری بیٹیاں ہیں، آپ اس راستے سے اپنی اس کو خواہش کو پورا کر سکتے ہیں. اب یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وہ آیت میں کیا کہتے ہیں یہ بات ذکر کی ہے. تو اس میں بڑا اختلاف ہو گیا کہ یہ جو حضرت ابراہیم لوط علیہ السلام نے کیوں، ایک تو وہ قوم فاسق تھی، اپنی نیک بیٹیاں تھیں، صالح بیٹیاں، ان کو دینے کا کیوں کہا. دوسرا یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیٹیاں پیشنہاد کر دی ان کو. تو یہ کیا ہے کہ نبی سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے، یہ تو عام بندہ بھی نہیں کر سکتا. تو اس کے بارے میں بھی پھر مفسرین نے اس کے بارے میں بھی کافی اس آیت میں بحث کی ہے. لیکن میرے خیال میں اللہ تعالیٰ، چونکہ اس آیت میں ہے کہ ہنہ بناتے اطہر لکم، یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کو لے لیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی ہے کہ تم اس راستے سے آؤ. تو کہتے ہیں کہ اس بارے میں مفسرین کے آیت میں اختلاف ہے کہ مراد کیا ہے، کیا حضرت لوط علیہ السلام واقعا انہوں نے اس طرح کیوں کیا تھا. تو اس کے بارے میں بہت سارے مفسرین نے جواب دیے ہیں کہ ایک تو لوط علیہ السلام کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ غیر شرعی راستے سے یہ کام انجام دیں، بلکہ مراد ان کی یہ تھی کہ ان کی
ان سے شادی کر کے آپ اپنی خواہش اور شہوت کو بجھا سکتے ہیں. لیکن زیادہ میرے خیال میں یہ بات تھی کہ لوط علیہ السلام یہ فرمانا چاہ رہے تھے کہ چونکہ کوئی بھی نبی وہ امت کا باپ ہوتا ہے اور اس امت کی عورتیں اس کی بیٹیاں ہوتی ہیں. چونکہ وہ بہت زیادہ لوگ تھے تو 2 بیٹیاں تھیں، ان کی تو 2 بیٹیاں تھیں، تو بہت زیادہ لوگوں کو 2 بیٹیاں پیش کرنا نامعقول بات ہے ویسے بھی. تو مراد یہ تھے کہ آپ اپنی بیویوں کے پاس جائیں، جو میری امت کی عورتیں میری بیٹیاں ہیں، آپ اس راستے سے یہ کام انجام دیں. یا بعض نے اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا ہے کہ 2 بیٹیاں تھیں لوط علیہ السلام کی، مراد یہ تھی لوط علیہ السلام کی کہ جو پوری قوم ان کے گھر داخل ہو گئی تھی ان فرشتوں کے تعاقب میں، تو کیا کہتے ہیں اس قوم کی جو سرپرستی کر رہے تھے 2 بڑے تھے، ان 2 بڑوں کو پیشنہاد کی تھی، وہ بھی شرعی راستے سے ان کی مراد، چونکہ نبی تھے تو ظاہر اطہر لکم کہا کہ پاکیزگی، تو پاکیزگی تو شرعی راستے سے ہے، غیر شرعی راستے سے تو نامعقول بات ہے کہ کوئی نبی غیر شرعی راستے سے اس طرح کی بات کرے. تو فرمایا کہ اب لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب نازل کرنے کے لیے وہ فرشتے آئے. ان فرشتوں نے جب یہ خبر دی تو لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ نکل جائیں، اور وہ لوط علیہ السلام چلے گئے اور ان کی قوم پہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے دن صبح عذاب نازل کیا. اب کہتے ہیں کہ صبح وقت تھا، صبح سب سوئے ہوئے تھے، تو وہ جو پورے جو زمین تھی اسے الٹ دیا. تو ایک واقعہ اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک بہرحال یہ تاریخی بات ہے، شاید فلسفی عقلی لحاظ سے اس کے اوپر لوگ اعتراضات کریں، کہ ایک بندہ سویا ہوا تھا، اس کی چہرے کی جو داڑھی تھی اس کے بال سفید تھے. تو جب فرشتوں نے اٹھایا پورا طبق کہ اب اس کو الٹ دیں، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ جو بندہ جب تک اس کے چہرہ اوپر ہے میری طرف تو مجھے اس سفید چہرے سے حیا آتی ہے کہ میں عذاب نازل کروں. تو کہتے ہیں کہ جو ہی اس نے اپنا چہرہ دوسری سائڈ پہ موڑا، چونکہ سویا ہوا تھا تو سونے کی حالت میں دوسری طرف جب موڑا تو اس وقت اللہ نے فرمایا فرشتوں سے کہ اب اس کو آپ پلٹ دیں. تو وہ پوری کی پوری قوم کو، جو یہ پانچ جو علاقے تھے، ان 5 علاقوں میں رہتی تھی، تو پوری کی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا. تو یہ لوط علیہ السلام پھر چلے گئے یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس. ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے اس طرف تھے. تو یہ ایک ایسا یعنی لوط کی قوم میں جو ایک عمل رشت، ایک گھٹیا عمل جو تھا، اس گھٹیا عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سخت اور شدید قسم کا عذاب نازل کیا. اور آج بھی اسی عمل کی وجہ سے، وہ عمل لواط عربی میں اسے کہتے ہیں کہ عمل لواط سے اسے تعبیر کیا جاتا ہے. تو چونکہ یہ فطرت انسانی کے خلاف عمل تھا تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زیادہ سختی دکھائی اس عذاب میں. یہ تھا حضرت لوط علیہ السلام کی کیا کہتے ہیں مختصر سا زندگی نامہ. لیکن کچھ لوط علیہ السلام کی خصوصیات بھی لکھی ہوئی ہیں کہ مہمان نواز تھے. لوط علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام بہت زیادہ کیا ہے مہمان نوازی کرتے تھے. کیونکہ مہمان، ایک تو یہ عقیدہ تھا کہ جو بھی مہمان آتا ہے وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب گھر سے جاتا ہے تو وہ بلائیں لے کر جاتا ہے. ابراہیم لوط علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ انہو داخل فی رحمتنا، یہ رحمت الہیہ، میری رحمت میں داخل نبی ہے، یہ مہربان نبی ہے، مہربان، اپنی قوم پہ بہت زیادہ مہربان تھے. اور تیسری ان کی صفت یہ ہے کہ بہت مہمان نواز تھے یہ لوط علیہ السلام.
اتنے مہمان کیوں؟ کیونکہ مہمان کا جس طرح اسلامی تصور میں بھی بہت زیادہ مہمان کی تاکید کی گئی ہے کہ اکرموا الضیف ولو کان کافرا، مہمان کا اکرام کریں اگرچہ مہمان کافر ہو۔ مہمان جب گھر سے جاتا ہے تو بلائیں لے کر جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شکایت لے کر آئی شوہر کی کہ یا نبی اللہ میرا شوہر ہے، یہ ہر روز کوئی نہ کوئی مہمان لے کر آ جاتا ہے، میں روزانہ کھانے چائے روٹی یہ پکا پکا کے تنگ آ گئی ہوں، تو یہ مجھ سے نہیں ہوتا، اور یہ ان کو آپ منع کریں کہ ایسا نہ کیا کریں مہمان۔ تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انشاءاللہ کل آپ کے پاس آؤں گا۔ حضور اکرم کل دوسرے دن ان کے گھر آ گئے۔ گھر جب پیغمبر تشریف لے آئے تو اس وقت ان کے شوہر اور انہوں نے پیغمبر کی وہ کی کیا کہتے ہیں جو مہمان نوازی کر سکتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے لگے گھر سے تو اس عورت سے کہا، ان کی بیوی سے کہا کہ اب میں جا رہا ہوں، آپ میرے پیچھے دیکھنا کیا ہے۔ حضور اکرم دروازے سے باہر نکلے تو پیچھے دیکھا اس بیوی نے، اس شخص کی بیوی نے، کہ ساری کی ساری بلائیں گھر سے جا رہی ہیں، ساری کی ساری بلائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا رہی ہیں۔ تو پھر حضور اکرم نے فرمایا کہ مہمان جب گھر آتا ہے اور تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو بلائیں ساتھ لے کر جاتا ہے، جو کچھ بھی بلائیں نازل ہونے والی ہوتی ہیں اس گھر سے باہر لے کر جاتا ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ مہمان نواز تھے، بہت زیادہ مہمان آتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی ایسے ہی، راستے میں بھی خیمے لگائے، جو بھی لوگ گزرتے تھے ان کو مہمان بنا لیتے تھے، کھلاتے پلاتے تھے۔ اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں لوط علیہ السلام کا بھی یہی کام تھا، گھر میں مہمان آتا تھا، بیوی تنور جلا لیتی تھی، لوگوں کو بتا دیتی تھی کہ کوئی مہمان آیا ہو، وہ سارے کے سارے لوط علیہ السلام کے گھر، چونکہ لوط علیہ السلام مہمان نواز تھے۔ پھر لوط علیہ السلام چونکہ بار بار ان کو اس بات کی تبلیغ کرتے رہے، ان کو اس کام سے منع کرتے رہے، وہ باز نہ آئے، اس طرف سے ان کی مہمان نوازی بھی تھی۔ تو اب وہ اتنا یعنی پھر بھی صبر و تحمل سے بردباری سے کام لیتے رہے، لیکن آخر میں جا کر پھر حضرت یعنی لوط علیہ السلام کو فرشتوں کی صورت 3-4 فرشتے بھیجے اور بتایا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ اس قوم پہ عذاب نازل کرنے والا ہے۔ تو 80 سال جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی ٹوٹل 80 سال تھی، اور پھر اس کے بعد ان کا جو مدفن وہ بھی فلسطین میں ہے، فلسطین علاقہ الخلیل شہر، وہاں پہ ان کا مدفن ہے، لوط علیہ السلام وہاں پہ دفن ہے۔ ان کی تولد بابل شہر میں ہے اور مدفون کے فلسطین کی ریاست الخلیل، وہاں پہ مدفون ہے۔ یہ تھا حضرت لوط علیہ السلام کا مختصر سا زندگی نامہ۔ اب انشاءاللہ اگلے اس میں جو فص و حکمت ملکیہ فی کلمت لوطیہ، لوط علیہ السلام سے ملکیت ملک کا، اس کے بعد ہم اس کی وضاحت کریں گے کہ کیوں حکمت ملک کا کہا ہے۔ ملک ملک سے ہے، ملک ملک اقتدار، کہ وہ لوگ قوی تھے، قوم جو تھی وہ قدرت مند تھی، اور پوری قوم کے مقابلے میں حضرت لوط علیہ السلام ضعیف تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے انہوں نے پھر پناہ لی جو قدرت جس کے پاس قدرت مطلق ہے۔ تو اس پورے کے پورے اس رابطے کو ابن عربی نے اس فصل میں مختلف زاویوں سے جوڑا ہے، قوم لوط علیہ السلام کو قوم سے، اور پھر لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ انشاءاللہ پورے کا پورا سلسلہ پھر اگلے سیشن میں ہم اس کو بیان کریں گے۔ السلام علیکم۔ وہ نقطہ ذمہ داری والا کیا تھا؟ میں ذرا مس ہو گیا۔ ذمہ داری
کہ لوط علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام جو کچھ ذمہ داری تھی ان کی اپنی وہ نبوت اور رسالت میں جو کچھ وظیفہ ذمہ داری ہے اس کو آسان طریقے سے انہوں نے انجام دیا، اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی. یہ مقصد تھا، یہ نقطہ تھا لوط علیہ السلام کے بارے میں. اس کے علاوہ آپ کچھ کہہ رہے تھے کہ بہت زیادہ نہیں کرنا بھی، مطلب صرف ذمہ داری پوری کر دینا، یا ہاں ذمہ داری پوری کریں، ذمہ داری میں کوتاہی نہ کریں، لیکن پھر یعنی جو بھی آپ اس کام انجام دینا چاہتے ہیں تو اپنی ذمت جو کچھ آپ کی توان میں ہے وہ کریں، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں، وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. کیونکہ سارا اس عالم میں جو بھی امور ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہم نے سارے کے سارے اول سے آخر تک انجام دینا ہے، کچھ اللہ کے بھی سپرد کر رہے ہیں. اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے انجام دیں، پھر عمل کو سپرد کر دیں اللہ تعالیٰ کے، تو جو بھی راستہ ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ راستہ آگے بنا دے گا. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یہ توکل کہ اللہ پہ چھوڑ دیں. پھر